بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، گفتگو کے آغاز سے پہلے میری خواہش ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج 31 اکتوبر ہے اور برصغیر کی سیاسیات کے طلباء کے لیے یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس نسل کے لیے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل دن ہے جس نے 80s کی دہائی میں جو سن شعور کو پہنچی اور جس نے وہاں اس دور کے حالات کو قریب سے دیکھا، ان کا تجزیہ کیا، مشاہدہ کیا، اس دور کے اخبارات پڑھے، اس دور کی خبریں پڑھی۔ 1984 میں بھارت کی وزیر اعظم اور وہاں کی سیاست کی ایک طاقتور ستون اندرا گاندھی، ان کے 2 سکھ محافظوں کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ اس قتل کا ایک پس منظر تھا کہ اس سے چند ہی ماہ پہلے اندرا گاندھی نے آپریشن بلو سٹار کیا تھا، جس میں دربار صاحب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، اور اس دور میں سکھوں کے ایک ابھرتے ہوئے مقبول رہنما سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کو اس آپریشن میں قتل کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ لاتعداد سکھ قتل ہوئے تھے۔ دربار صاحب کے در و دیوار پر گولیوں کے نشانات ثابت تھے، اور دربار صاحب کی جو لائبریری تھی جس میں سکھ مذہب کی تاریخی اور پرانی اور مذہبی کتابیں تھیں، اس کو بھی جلا کر خاکستر کر دیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے رد عمل میں چند ماہ بعد ہی اندرا گاندھی کو ان کے سکھ محافظوں نے قتل کیا، اور یوں برصغیر کی سیاست کا یہ ایک طاقتور نہرو خاندان ہے، یہ اپنے اختتام کو اس کی سیاست کا ایک دور جو ہے وہ پہنچا۔ اندرا گاندھی کو قتل کرنے والے سکھوں کی یاد میں آج امرتسر میں، یوں تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سکھ، خالصتان نواز سکھ، ان قاتلوں کو جن میں بیانت سنگھ سب سے نمایاں تھے، اپنا ہیرو مانتے ہیں، اپنا مسیحا مانتے ہیں، اپنا ایک مذہبی پیشوا مانتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سکھ محافظوں نے اپنی جان کی قیمت پر اپنے گھر بار تج کر ایک عظیم کام انجام دیا۔ رد عمل میں انہوں نے اندرا گاندھی کو قتل کیا۔ یوں تو دنیا بھر میں جو خالصتان نواز سکھ ہیں وہ اس کی یاد مناتے ہیں، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے جس پر یہ ویڈیو کرنے پہ میں مجبور ہوا، وہ یہ تھا کہ امرتسر میں دربار صاحب کے گرد و رواح میں ان سکھوں کی، ان 2 محافظوں کی یاد میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ وہ تقریب میں نے لائیو دیکھی، ایک دوست نے مجھے UK سے اس کا لنک بھیجا، تو میں نے اس تقریب کو بہت غور سے اور دلچسپی سے سنا، دیکھا، اور وہاں ہونے والی تقریروں کے مندرجات پر پوری طرح دھیان دیا۔ اس تقریب میں خالصتان نواز لیڈر سمرنجیت سنگھ مان، اگر 80s میں BBC کی خبریں کسی نے سنی ہوں، سیربین سنا ہو، جو ہماری جنریشن تھی، تو بلا شبہ یہ نام جو ہے 84 میں اور اس کے بعد بہت بار کانوں کو سنائی دیا ہوگا، اور یہ ایک مانوس نام ہے سیاسیات برصغیر اور سیاسیات پاک و ہند کے طلباء کے لیے۔ سمرنجیت سنگھ مان نے کرپان اٹھا کر اس تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب میں یعنی مجموعی طور پر اس کی جو تقریروں کا ایک خلاصہ تھا وہ 2 ٹوک انداز میں تھا، وہ بالکل غیر مبہم تھا، یعنی یہ کہ بیانت سنگھ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ سکھ قوم کے ہیرو ہیں، انہوں نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا، انہوں نے بھارت کی الفاظ استعمال بھی کیے گئے، سیاست کے ایک ستون کو گرایا، اور اس کے بعد بھارت میں جو ہے وہ قیادت کا ایک خلا پیدا ہوا، اور اس کے بعد کانگریس جو ایک طویل عرصے سے برصغیر پر راج کرتی ہوئی آئی تھی اور بھارت پر راج کرتی ہوئی آئی تھی، اس کا
ان کے بقول اب وجود جو ہے وہ ڈھونڈے سے نہیں ملتا. یہ مقررین کا کہنا تھا. جو سمرنجیت سنگھ مان ہیں انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ بھارت میں جو ہندو اکثریت ہے، ہندو لابی ہے، جو شاونسٹ ہیں ہندو، انہوں نے کس طرح وقتاً فوقتاً تاریخ کے مختلف ادوار میں یہاں سے مختلف مذاہب کو دیس نکالا دیا. اس میں بدھ مذہب بھی تھا، اس میں جین مذہب بھی تھا، اور اسلام کو بھی انہوں نے برِ صغیر سے نکال کر بنگلہ دیش اور پاکستان تک محدود کرنے کی کوشش کی. یہ ایک بڑا ان کا لیکچر تھا. اسی فنکشن میں خالستان کے حق میں بات کی گئی. سنت جرنیل سنگھ بھنڈرانوالا جو بھارت کے لیے، بھارت کی ریاست کے لیے ریڈ ریگ آف بل یعنی سانڈ کے سامنے سرخ رومال کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا نام لیا گیا. بڑی پرجوش تقریب تھی اور بڑے دلچسپ انداز میں اس لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، معلوماتی انداز میں اظہار کیا. یعنی 31 اکتوبر کو امرتسر میں اندرا گاندھی کے، بھارت کی وزیر اعظم اور کانگریس کی جو سربراہ تھیں، اس کے قاتلوں کو مکمل طور پر ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا. یہاں تک ایک کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. یہیں سے ایک دوسری کہانی شروع ہو رہی ہے کہ جو 2-4 روز سے ایک تنازعہ کشمیر میں چل رہا ہے، جہاں کچھ تعلیمی اداروں کے بچوں نے، طلباء و طالبات نے پاکستانی ٹیم کی خوشی میں اپنے جذبات کا اظہار کیا، پاکستان کی ٹیم کے ساتھ اپنی یکجہتی کی، پاکستان کے ساتھ اپنی یکجہتی کی اور ٹیم کے حق میں نعرے لگائے. تو اس کے بعد سے بھارت کی پوری جو ریاست ہے، بھارت کی پوری جو طاقت ہے وہ ہل کر رہ گئی. اس نے اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھا کہ کالجز کے کچھ طلباء و طالبات اپنے جذبات کا یوں اظہار کرتے ہیں، تو بھارت کی ریاست نے حرکت میں آ کر ان طلباء و طالبات کے خلاف غداری کے مقدمات قائم کرنا شروع کیے. UAPA کا جو کالا قانون تھا، جو کسی طور پر بھی ان طلباء کے جذبات اور احساسات پر لاگو نہیں ہو سکتا تھا، اس کو ہیلوں بہانوں سے ان طلباء پر لاگو کیا گیا. 3 طلباء کو ایکسپیل کر دیا گیا، اور جو سری نگر کے اندر ہیں طلباء کشمیر کے، ان کی تلاش جاری ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، اور بالآخر یہ جو کالا قانون ہے یہ ان پر بھی لاگو ہوگا. کل میں ایک ڈیبیٹ سن رہا تھا کشمیر کے اندر، اس میں قانونی ماہرین اس پورے قانون کا مکمل محاکمہ اور احاطہ کرتے ہوئے یہ ثابت کر رہے تھے کہ اس قانون کا اطلاق ان طلباء پر نہیں ہوتا جنہوں نے پاکستان کی ٹیم کی خوشی میں اپنے جذبات کا اظہار کیا، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ یکجہتی کی. لیکن اس کے باوجود بھارت کی ریاست حرکت میں آئی اور ان طلباء کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا. اب اس وقت سب سے بڑا موضوع بھارت کی ریاست میں یہ ہے کہ ان طلباء کو جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور خوشی منائی ہے اس موقع پر، اب انہیں کس طرح نشان عبرت بنایا جائے گا دوسرے لوگوں کے لیے، اس جنریشن کے لیے جو اس وقت وہاں موجود ہے، جو ناراض ہے، جو نالاں ہے، جو بفری ہوئی ہے بھارت کی حرکتوں اور اس کی جو اقدامات ہیں اس کے رد عمل میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سری نگر میں جو UAPA کا قانون اچانک ایک عفریت بن کر، اچانک ایک چڑیل بن کر، اچانک ایک ڈریکولا بن کر کشمیری طلباء کا تعاقب کرنے لگ گیا، ان کے فیوچر کا تعاقب کرنے لگ گیا، ان کے جو خوابوں کا تعاقب کرنے لگ گیا. کیا وہ قانون امرتسر میں اس تقریب پر لاگو ہوگا، اس کے شرکاء پر لاگو ہوگا، اس کی تقریروں پر لاگو ہوگا جس میں اوپنلی کہا گیا خالستان کسی صوبے کا نام نہیں ہے یا کسی صوبے کا نام بدلنے کی تحریک نہیں ہے، خالستان ایک ایسی تحریک ہے جس کا مقصد بہت واضح ہے. ہمارا اس سے قریب کا ایک طالب علم کے طور پہ اس تحریک کے ساتھ تعلق رہا ہے. اس تحریک میں جو وابستہ باہر کی دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں، خالستان نواز لیڈر، ان سے تعلق رہا ہے، ان سے رابطہ رہا ہے،
اور یہ دو ٹوک بات ہے، اظہر من الشمس ہے کہ یہ لوگ بھارت کے وجود سے ہٹ کر ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور خالصتان کی تحریک کا یہ مقصد بہت واضح ہے، دو ٹوک ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا وہ بالکل کوئی اصلاحات کا، آئینی اصلاحات کا، قانونی اصلاحات کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے۔ جب وہ انہیں قتل کیا گیا دربار صاحب کے اندر، تو اس وقت وہ بالکل ایک الگ اور آزاد وطن خالصتان کے نام سے اس کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اپنے مطالبات میں وہ بالکل دو ٹوک اور واضح تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امرتسر کی تقریب میں ان لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، ان لوگوں کی بات کی گئی، ان کی یاد منائی گئی، ان کو گلیمرائز کیا گیا، ان کو گلوریفائی کیا گیا، کہ جو سکھوں کے لیے بھارت کو توڑ کر سکھوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو جو بھارت کے اقتدار اور راج کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے، انہیں ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ اس سے زیادہ آگے کی بات ہے جو کشمیر کے طلباء و طالبات نے کیا ہے، جو انہوں نے اپنے مظاہرے کیے ہیں۔ جو امرتسر میں ہونے والی تقریب ہے، موقع و محل کی مناسبت سے، اپنی لب و لہجے کے اعتبار سے، اپنی اس خیالات کے لحاظ سے، یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سری نگر میں شیر بننے والی ریاست، سری نگر میں شیر بن کے سامنے آنے والا قانون، یو اے پی اے امرتسر میں بکری بنتا ہے یا وہ شیر بنتا ہے، وہ اس تقریب اور اس تقریب میں ہونے والی تقریروں کو وہ اپنا غداری پہ محمول کرتا ہے، یا وہ اس سے نظریں چراتا ہے۔ عمومی طور پر جو بھارت کا ایک مزاج ہے، وہ پنڈت کوتلیا چانکیہ کے اس فلسفے سے کسی طور بھی یعنی ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ وہ ساری فلسفی جو ہے وہ گند کر رہ گئی ہے بھارت کی جو جدید ریاست ہے، کہ اپنے سے طاقتور کے آگے مونچھ نیچی کرنا اور اپنے سے کمزور کو دبانا۔ چونکہ خالصتان کی تحریک ایک زوردار تحریک ہے، اسے بین الاقوامی سطح پر سپورٹ حاصل ہے۔ خالصتان ایک مشرقی پنجاب میں اس وقت کسانوں کے احتجاج کے ذریعے انہوں نے ایک وہی پنجابی میں جو کہا جاتا ہے کہ نتھ ڈال کر رکھی ہے، بھارت کی ریاست کو، بھارت کی حکومت کو عاجز کر دیا ہے۔ اس لیے بھارت وہاں اس طرح کا مظاہرہ نہیں کرتا جس طرح کا مظاہرہ کشمیر کے لوگوں سے روا رکھا جاتا ہے، جس طرح کا جو سلوک ہے وہ سری نگر میں روا رکھا جاتا ہے۔ امرتسر میں پہنچ کر وہاں بھارت کی ریاست کے پر جلنے لگتے ہیں، اس لیے کہ خالصتان ایک زیادہ مضبوط تحریک ہے، اور خالصتان کی جو حامی لابی ہے وہ کینیڈا میں، وہ برطانیہ میں، وہ امریکہ میں ایک مضبوط اور مؤثر لابی ہے، اور مشرقی پنجاب کے اندر کسانوں کی صورت میں اور بااثر طبقات کی صورت میں اس تحریک کو عوام کی ایک پشت پناہی حاصل ہے۔ اس کے مقابلے میں کشمیر ایک گھری ہوئی آبادی ہے، اور پاکستان سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کے محاورات کی جو بھول بھلیاں ہیں ان میں گھر کر اس تحریک کے ساتھ ایک وابستگی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کشمیر ایک مختصر آبادی ہے، ایک مختصر پٹی ہے، جسے گھیر کر بھارت نے اس وقت اپنی مٹھی میں بند کر رکھا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بھارت کی جو ریاست ہے وہ امرتسر میں اس کا رویہ ایک ہوتا ہے، اور سری نگر میں اس کا رویہ دوسرا ہوتا ہے۔ یہ سراسر اس ریاست کے تضادات ہیں، اور یہی وہ تضادات ہیں جنہوں نے بھارت سے کشمیر کے لوگوں کو ناراض اور نالاں کیا ہے، اور بقول محبوبہ مفتی وہ اپنی شناخت کسی اور کی بجائے کہیں اور ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں کھڑا ہونا چاہتے ہیں اپنے جذبات کے اظہار میں۔ وہ کبھی اور کسی دور میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ آج کی اس تقریب نے، اندرا گاندھی کے قتل کی اس تقریب نے، اور بےانت سنگھ کی برسی کی اس تقریب نے بھارت کے تضادات کو نمایاں کیا ہے، بھارت کی ریاست کے تضادات کو نمایاں کیا ہے۔ ہم سب کو یقین ہے کہ یو اے پی
UAPA کا جو قانون ہے جو سرعت کے ساتھ سری نگر میں حرکت میں آتا ہے، وہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر امرتسر میں بدستور بنا رہے گا، اور کیونکہ امرتسر میں پنڈت کوتلیہ چانکیہ کے فلسفے کے مطابق وہاں ایک مضبوط اور با اثر لابی سے اور ایک طاقتور اور زیادہ مؤثر قسم کی آبادی کے ساتھ ان کا واسطہ اور جوڑ پڑا ہوا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔